السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں حامدہ فاطمہ آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج میں آپ سبھی کو بتانا چاہوں گی استاد کی عزت ریسپیکٹ کے حوالے سے، اور وہ کیا ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جس کو فالو کرنے کے بعد ایک استاد شاگرد کی بہترین طریقے سے تربیت کرتا ہے، اور وہ کیا ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں شاگرد کی یعنی اسٹوڈنٹ کی، کہ وہ اپنے استاد کی بات مان کر اور جو راہ ان کو دکھائی گئی اسی کو پراپر طریقے سے فالو کر کے جو زندگی کے مقاصد ہیں، دا ویژن آف لائف، وہ اچیو کر سکے۔ استاد کی عزت کرنا بہت ضروری ہے۔ بچپن میں ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ بڑوں کی عزت کرو، ماں باپ کی عزت کرو، استاد کی عزت کرو، لیکن پراپر طریقے سے ہمیں یہ چیز نہیں بتائی جاتی کہ استاد کی عزت کرو، لیکن کیوں کرو؟ تو اس چیز کو نہ بتانے کی وجہ سے ہمارے شاگرد استاد کی عزت کرنے سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، مطلب ان کی صحیح طریقے سے عزت نہیں کر پاتے۔ دیکھیں، دو قسم کی عزت ہوتی ہے۔ پہلی وہ جو آپ آرٹیفیشل کسی کی کرتے ہو، دوسری وہ عزت جو دل سے آپ کسی کی کرتے ہو۔ بہت سارے شاگرد ایسے ہوتے ہیں جو کلاس روم میں انٹر ہوتے ہیں، اپنے استاد کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، ان سے دعائیں لیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کی باتیں سننا ان کو اچھا لگتا ہے۔ یہ استاد کی دل سے عزت کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ایک وہ عزت ہوتی ہے جو آرٹیفیشل ہمیں سکھائی جاتی ہے۔ کلاس روم میں جا رہے ہو تو may I come in سر، یا السلام علیکم سر، اور آرام سے اپنی کرسی پر بیٹھ جاتے ہو۔ استاد کی عزت کرنا کیوں ضروری ہے؟ ایک استاد آپ لوگوں کو زندگی جینے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ ایک زندگی گزارنی ہوتی ہے اور دوسری زندگی جینی ہوتی ہے۔ زندگی کے گزارنے سے مراد ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے، آپ کچھ کرنا نہیں چاہتے، اپنی زندگی میں آرام سے جس طرح گزر رہی ہے اسی طرح گزرنے دو۔ اور دوسرا زندگی جینا، جس میں آپ کے پاس مقصد ہوتا ہے کہ مجھے زندگی میں کچھ سیکھ کر کچھ نیا کرنا ہے، اور اپنی سوسائٹی، اپنے ملک اور اپنے قوم اور پوری امت مسلمہ کی خدمت کرنی ہے۔ اسے زندگی جینا کہتے ہیں، اور استاد ہی آپ کو صحیح طریقے سے سکھاتا ہے کہ زندگی کیسے جی جاتی ہے، اور اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اسے بلڈ کیا جاتا ہے، اور اپنے ہی مقصد کو کیسے ڈھونڈا جاتا ہے، اور اس پوٹینشل کو ڈھونڈنے کے بعد اس کو کس طریقے سے فالو کیا جاتا ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مقصد کو ڈھونڈ پاتے ہیں لیکن اس مقصد کو پھر کنٹینیو آگے نہیں بڑھا پاتے۔ استاد اس موڑ پر آپ کی مدد کرتے ہیں۔ پھر استاد دو طریقے سے ہوتے ہیں، دو طریقے سے استاد آپ کو پڑھاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فزیکل اور دوسرا اسپرچولی۔ فزیکل سے مراد آپ اسکول جاتے ہو، کلاس روم جاتے ہو، مدرسے جاتے ہو، وہاں پر استاد آپ کو فزیکلی پڑھاتا ہے۔ اور اسپرچولی سے مراد آپ کا ایک رول ماڈل ہوتا ہے، اور اس رول ماڈل کو آپ فالو کرتے ہو، اور جس طرح اس نے اپنی زندگی کو جیا ہے اسی طرح اس نے اپنے مقصد کو فالو کیا ہے۔ آپ ان کی کوٹیشن کو، ان کی کتابوں کو پڑھتے ہو اور سیکھتے ہو۔ آپ بھی اس طرح اپنے آپ کو بننے کی کوشش کرتے ہو۔ ان دو طریقوں سے آپ سیکھتے ہو۔ میں سبھی سے یہی کہوں گی کہ زندگی میں کبھی استاد کو ناراض نہ کرنا، اور ہمیشہ ہر لمحے پر ان کی عزت کرنا، کیونکہ جب تک آپ اپنے استاد اور اپنے ماں باپ کی عزت کرنا نہیں سیکھیں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے،
जब तक आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं कर सकते, कुछ बड़ा नहीं कर सकते और अपने मकसद को अचीव नहीं कर सकते। मैं आपके सामने एक वाक़या पेश करना चाहूँगी कि एक मर्तबा सिकंदर आज़म अपने उस्ताद के साथ जा रहे थे और रास्ते में एक दरिया आ गया। तो उस्ताद ने कहा कि पहले मैं दरिया को पार करता हूँ क्योंकि मैं उस्ताद हूँ। लेकिन सिकंदर आज़म ने कहा कि नहीं उस्ताद, पहले मैं दरिया को पार करूँगा, और वो ज़िद पर अड़ गए। तो उस्ताद अरस्तू ने उन्हें यानी सिकंदर आज़म को इजाज़त दे दी, पहले आप दरिया पार करो। जब सिकंदर आज़म दरिया को पार कर लेते हैं तो सिकंदर आज़म के उस्ताद सिकंदर आज़म से पूछते हैं कि आज आपने मेरी बात को नहीं माना, क्यों? तो सिकंदर आज़म जवाब देते हैं कि ऐसा कभी ज़िंदगी में मैं तस्वुर ही नहीं कर सकता कि मैं आपकी बात को ना मानूं। और फिर अपने मुंह से वो अल्फाज बयान करता हुए, शायद आजकल वो शागिर्द उस्ताद की इज़्ज़त नहीं कर पाते, उस्ताद की बात नहीं मानते, शायद वो नहीं समझ पाए। और फिर सिकंदर आज़म आगे से अपने उस्ताद को जवाब देते हैं कि मैं ये इत्मीनान करना चाहता था कहीं आपको कोई नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि अरस्तू रहेगा तो हज़ारों सिकंदर आज़म वजूद में आएंगे, लेकिन सिकंदर एक भी अरस्तू को वजूद में नहीं ला सकता। तो ये होती है एक उस्ताद की इज़्ज़त करना। जिस तरह मैंने पहले बताया कि उस्ताद की इज़्ज़त दिल से की जाती है। अब उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? वो अपने बच्चों को, अपने शागिर्दों को क्या सिखाए और कैसे सिखाए ताकि उनके शागिर्द उनसे इंस्पायर होकर उनकी इज़्ज़त करना शुरू करें। देखिए, एक उस्ताद की सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है कि वो जो शागिर्द उनके पास पढ़ने के लिए आते हैं उनको सही तरीक़े से पढ़ाए और कभी दिल में इस बात को न रखे कि ये शागिर्द मुझसे सीखे लेकिन मुझसे बड़ा न कर पाए, मुझसे बड़ा न बन पाए। आजकल कुछ ऐसे ही उस्ताद होते हैं जो कि स्टूडेंट को पढ़ाते तो हैं, उनकी तरबियत तो करते हैं, लेकिन दिल में ये सोचते हैं कि मैं इनको सिखाऊंगा लेकिन ये मुझसे बड़ा ना बन पाए, बल्कि ये हमेशा मुझसे छोटा ही रहे। उस्ताद वो होता है जो क्लासरूम में कुछ पढ़ाने से पहले दिल में ये दुआ करता है कि या अल्लाह, मैं इनको पढ़ा रहा हूँ लेकिन इनको ये जो यहाँ से इल्म सीख कर इल्म हासिल कर रहे हैं, इस इल्म से ये मुझसे भी कुछ बड़ा करके दिखाए। ये उस्ताद की एक दुआ होती है। एक उस्ताद को चाहिए कि जो उनके शागिर्द हैं उनको इंस्पायर कर सके। तालीम की तरफ देखिए, एक शागिर्द एक क्लासरूम में एक चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेगा जब तक उसे इंस्पायर नहीं किया जाएगा। बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, उन्हें क्रिकेट का शौक़ होता है, फुटबॉल का शौक़ होता है, स्विमिंग का शौक़ होता है, क्योंकि उसे पता है कि उसमें मज़ा है, उसमें इंटरेस्ट होता है और उसका इंटरेस्ट बिल्ड किया जाता है। बिल्ड कैसे किया जाता है? उसके माहौल से। एक उस्ताद को चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए ऐसे माहौल को क्रिएट करे, ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट करे कि उसमें बच्चा इंटरेस्ट पैदा करे। सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस्ताद की एक ये है कि बच्चों के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करे ताकि उनका इंटरेस्ट बने, क्योंकि जब तक आपका किसी चीज़ में पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा, आप जितनी भी कोशिश करो, जितनी भी मेहनत करो, उस चीज़ में आप कामयाबी हासिल सही माने में हासिल नहीं कर पाओगे। अब बात आई शागिर्द की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर। स्टूडेंट वो होता है जो कि
اپنے استاد کی کہی ہوئی بات پر ہر نصیحت کو پراپرلی سنتا ہے اور اسے امپلیمنٹ کرتا ہے اپنی پریکٹیکل لائف میں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کو استاد کی عزت کرنا شروع کریں، ان سے دعائیں لیں اور جو وہ سجیشن آپ کو دیتے ہیں ان پر غور کریں، ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک استاد ہمیشہ اپنے شاگرد کا بھلا چاہتا ہے، کبھی بھی اپنے شاگرد کو پیچھے چھوڑنے کی بات نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ ان کو موٹیویٹ اور ان کو انسپائر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو زندگی میں ڈھیر سارے چیلنجز فیس کرنے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کی عزت نہ کرے، اپنا جو مقصد ہے اس کو اچیو نہ کر سکے، لیکن ایک استاد وہ ہوتا ہے جو اسی موقع پر آپ کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، دوبارہ موٹیویٹ کرے اور صحیح راہ دکھائے۔ آپ اپنے استاد کی عزت اور ادب کریں، کیونکہ جب تک آپ ان کی عزت نہیں کریں گے، ان کی قدر نہیں کریں گے، تو جب تک آپ اپنے کسی گول کو، کسی ویژن کو یا کسی ڈریم کو اچیو نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ اپنے استاد کی عزت کریں گے، ان کی قدر کریں گے، ان کی بات کو مانیں گے اور جو سجیشن آپ کو دیتے ہیں ان کو پوٹینشیل کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ انہی کو فالو کر کے، انہی ڈسپلین کو فالو کر کے آپ اپنی زندگی میں اپنے مقصد کو اچیو کرو گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔